بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب۔ ملائکہ کے وجود پر یہ شبہ کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے، یہ سخت جاہلانہ شبہ ہے۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو باوجود موجود ہونے کے ہم کو نظر نہیں آتی۔ کیا زمانہ حال کی خوردبینوں کی ایجاد سے پہلے کسی نے پانی میں، ہوا میں اور خون کے قطرہ میں وہ جراثیم دیکھے تھے جن کو خوردبین سے آج ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا کسی آلہ سے بھی ہم اپنی روح کو دیکھ پاتے ہیں؟ تو جس طرح ہماری آنکھ خود اپنی روح کو دیکھنے سے اور بغیر خوردبین کے پانی وغیرہ کے جراثیم دیکھنے سے عاجز ہے، اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے سے بھی وہ قاصر ہے۔ اور پھر کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ موجود نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری آنکھوں اور ہمارے حواس نے کل عالم موجودات کا احاطہ کر لیا ہے؟ ایسی بات خاص کر اس زمانہ میں جب کہ روز روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کوئی بڑا احمق ہی کہہ سکتا ہے کہ دراصل انسان کا علم اور اس کے علمی ذرائع بہت ہی ناقص اور محدود ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہدایت نامے بھیجے۔ ان میں سب سے آخر اور سب کا خاتم یعنی قرآن مجید ہے، جو پہلی کتابیں یعنی ان کتابوں میں جتنی ایسی باتیں تھیں جن کی تعلیم اور تبلیغ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ضروری ہوتی ہے، وہ سب قرآن میں لے لی گئی ہیں۔ گویا یہ تمام کتب سماویہ کی ضروری مضامین پر حاوی اور سب سے مستغنی کر دینے والی خدا کی آخری کتاب ہے۔ اور چونکہ وہ کتابیں اب محفوظ بھی نہیں رہی، اس لیے اب صرف یہی کتاب ہدایت ہے جو سب کے قائم مقام اور سب سے زیادہ مکمل ہے، اور زمانہ آخر تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے خود اللہ تعالی نے لی ہے، یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس واقعہ حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اور مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت اور اپنی رضامندی کا دستور دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ خدا کا وہ پیغام بندوں کو پہنچا دیا ہے، اور لوگوں کو وہ راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے تھے۔ ان میں سے چند کے نام اور کچھ حالات بھی قرآن کریم کے اندر ہم کو بتلائے گئے ہیں، اور بہت سے کے نام بتلائے نہیں گئے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بہرحال خدا کے ان سب رسولوں کی تصدیق کرنا اور بحیثیت پیغمبری ان کا پورا احترام کرنا ایمان کے شرائط میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ خاتم الانبیاء اور خدا کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات اور فلاح آپ ہی کی اتباع اور آپ ہی کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی کل من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ایمان بالیوم الآخر یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے پھر سارے مردوں کو جلائے گا، یعنی کہ زندہ کرے گا، اور یہاں جس نے جیسا کچھ کیا ہے
اسی کے مطابق جزا یا سزا اس کو دی جائے گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ دین اور مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزا اور سزا ہی کے عقیدے پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین اور مذہب اور اس کی تعلیمات اور ہدایات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے ہی کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ اس لیے ہر مذہب میں خواہ وہ انسانوں کا خود ساختہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا، جزا اور سزا کو بطور بنیادی عقیدے کے تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں اس کی شکل، تناسخ وغیرہ تجویز کی گئی ہے، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے ادیان اور مذاہب کل کے کل اس پر متفق ہیں کہ اس کی صورت وہی حشر اور نشر کی ہوگی جو اسلام بتلاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کا احمق اور انتہائی قسم کا ناسمجھی ہوگا جو ان قرآنی اور دلائل اور برہان کے سامنے آ جانے کے بعد بھی حشر اور نشر اور بعث بعد الموت کو ناممکن اور محال سمجھے۔ آگے پھر ایمان بالقدر یہ ہے کہ اس بات پر یقین لایا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے جس کو پہلے طے کر چکا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف اور اس کی مرضی کے الرغم چل رہا ہو۔ ایسا ماننے میں خدا کی انتہائی عاجزی اور بے چارگی لازم آئے گی۔ اسی طرح آگے جو ذکر کیا تھا احسان اسلام اور ایمان کے بعد سائل نے تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق کیا تھا کہ مل احسان، یعنی احسان کی کیا حقیقت ہے۔ یہ احسان بھی ایمان اور اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، وہاں جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی اس میں ہو تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن یعنی صاحب احسان بھی ہے۔ لیکن ہماری زبان میں اور ہمارے محاورہ میں تو احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث کے اندر ہے، جس کی تشریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا جیسے کہ وہ قہار و قدوس اور ذوالجلال والجبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ غلام ایک تو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ وہ آقا کے غیر موجودگی میں کام کرتا ہے۔ عموماً ان دونوں وقتوں کی طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دلی دھیان اور محنت اور محبت اور خوبصورتی کے کام کے ساتھ آقا کی آنکھوں کے سامنے کام کرتا ہے، اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت اور وظائف خدمت کو انجام دیتا ہے، مالک کی عدم موجودگی یعنی کہ جب مالک نہ کھڑا ہو، مالک وہاں غیر حاضر ہو، اس کا حال وہ نہیں ہوتا۔ یہی حال بندوں کا اپنے حقیقی مولا کے ساتھ بھی ہے۔ جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا مولا حاضر ناظر ہے، یعنی میرا اللہ حاضر ناظر ہے، میرے ہر کام بلکہ میری ہر حرکت اور ہر سکون کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں
ایک خاص شان نیاز مندی ہوگی جو اس وقت میں نہیں ہو سکتی جبکہ اس کا دل اس تصور کو، اس احساس سے خالی ہو۔ خالی تو احسان یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ہے۔ اسی طرح الاحسان یعنی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے نا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص سے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔